پروفیسر کہتا ہے کہ حق الناس کی وادی میں انسان کو اس کے اعمال کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اب آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں، دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے برے کام کیے ہیں، آپ کتنے برے شخص ہیں، آپ نے کیسے دوسروں کے جسم، احساسات، مال کو نقصان پہنچایا ہے۔ لہٰذا میں اندر سے عذاب کو سہ رہا تھا، اور اس وقت تنہا آرزو جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم مر جائیں۔ بہت عجیب ہے، اس دنیا میں ہم موت سے ڈرتے ہیں، اور وہاں پر ہم موت کی آرزو کریں گے کہ جس تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ برزخ میں شرمناک ہونے اور عذاب سہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم نے قتل کیا ہو۔ اگر کسی کا دل توڑا ہے، کسی کا آنسو نکالا ہے، تم عذاب سہو گے۔ حتیٰ اگر کسی کے آنسوؤں کو نہیں پہنچا ہے تو بھی عذاب سہو گے۔ اگر کسی کے زخم پر مرہم نہیں لگایا ہے، اگر مظلوم کی فریاد کا جواب نہیں دیا ہے تو بھی عذاب سہیں گے۔ اور برزخ کیسی جگہ ہے! ایک گرم بھاپ والے حمام میں اگر آپ کو ڈال دیا جائے کہ جہاں مسلسل بھاپ نکل رہی ہے، کہیں پر کوئی کھڑکی دروازہ نہیں ہے کہ جہاں سے تازی ہوا اندر آئے، ایسی فضا ہے کہ جہاں نہ آپ سانس لے سکتے ہیں اور نہ آپ کا دم ٹوٹتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مردوں کے لیے صدقہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ جب ہم مردوں کے لیے صدقہ دیتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پر ایک کھڑکی کھلتی ہے، ہوا کی ایک کھڑکی کھلتی ہے۔ ایسے برزخ کے ماحول میں ایسا ہے یہ صدقہ جیسے ان پر پانی پھینکا گیا ہو۔ جب پانی پھینکا جاتا ہے تو دیکھا ہے کہ گہری سانس لی جاتی ہے، تو یہ صدقہ ان کے لیے اس گہری سانس کو دیتا ہے۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم حق الناس کا خیال رکھیں، اور ضروری ہے کہ اس طرح کے مطالب کو بار بار سنیں، بار بار اس کو سنیں، اتنا سنیں کہ یہ مطالب ہماری ذات میں شامل ہو جائیں۔ پروفیسر کہتا ہے کہ ایک آوارگی بھٹکنے کے بعد، روح کو رنج سہنے کے بعد میرے سامنے انسانی چہرے ظاہر ہوئے۔ پہلے اس نے یہ تمام مرحلہ تنہائی کا طے کیا، 6000 سال سے زیادہ اوپر وہ تنہا رہا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہاں پر کچھ چہرے نمودار ہوئے، کچھ شکلیں نمودار ہوئیں۔ وہ شکلیں وکیلوں کی شکلیں تھیں۔ پوچھا کیا برزخ میں وکیل ہوتے ہیں؟ کہا ہاں ہوتے ہیں۔ دنیا میں جن جن افراد پر ظلم کیا ہے ان کے وکیل وہاں پر موجود ہیں۔ پوچھا کہ یہ انسانی شکلیں، یہ وکیل وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ وہ لوگ وکالت رکھتے تھے تاکہ اپنے موکل کے حق کو مجھ سے لیں۔ ان کی شکلیں غصے والی تھیں، طلبکار والی حالت تھی۔ اب پروفیسر سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کون کس کا وکیل ہے؟ تو جواب دیا کہ ان وکیلوں کی شکلیں ان کے موکل جیسی تھیں، موکل کے چہرے تھے۔ جن جن کو اذیت کی تھی اس کا دوسرا پارٹ وہاں موجود تھا، ڈپلیکیٹ کاپی وہاں پر موجود تھی۔ اور اس دنیا میں میری عقل آگاہی سے بالاتر مقام پر جا پہنچی تھی۔ میں ان موکلوں کو ان کی ظاہری اور باطنی خصوصیات کے ساتھ پہچانتا تھا۔ ان کی خاکی دنیا میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہاں میں ان کو پہچان رہا تھا کہ میں نے اس شخص کا یہ حق غصب کیا ہے، اس شخص کو یہ نقصان پہنچایا ہے، جبکہ دنیا میں نے جب نقصان پہنچایا تو میں نہیں جانتا تھا کہ ان کا صاحب کون ہے۔ اور وہ لوگ انتہائی رنج کی صورت میں اپنے پیغام کو مجھ تک القاء کر رہے تھے۔ اور ان لوگوں کے درمیان میری بیوی کا وکیل بھی تھا، میری بیٹی کا وکیل بھی تھا، میرے باپ کا وکیل بھی تھا، میرے بھائی کا وکیل بھی تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ دوسرے افراد بھی وہاں پر موجود تھے، ان کے وکیل بھی وہاں موجود تھے۔ مثلاً میرے ساتھ کام کرنے والوں کے وکیل موجود تھے، پڑوسیوں کے وکیل موجود تھے، ہم کلاسیوں کے وکیل موجود تھے، یونیورسٹی میں ساتھ پڑھانے والے استادوں کے وکیل موجود تھے۔ ایک قوم اور ایک ملت وہاں پر موجود تھی کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ تھے۔
ہر ایک مجھ سے الگ الگ مطالبہ کر رہا تھا، مجھ سے الگ حساب لے رہا تھا، بالکل ایسی طرح کہ جیسے آپ کے دروازے پر بہت زیادہ طلبکار جمع ہو جائیں اور آپ کے پاس فرار کا راستہ نہ ہو۔ پھر بھی دنیا میں فرار کا راستہ ہے، اور جب انسان کو فرار سمجھ نہیں آتی تو وہ خودکشی کر لیتا ہے، خود کو مار ڈالتا ہے، لیکن برزخ میں نہ وہ خودکشی کر سکتا ہے، نہ موت آنے والی ہے اور نہ وہ فرار کر سکتا ہے۔ اور وہ سب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جب تک ہمارے موکل کا حق نہیں دو گے رہائی نہیں پاؤ گے، اور میں اسی طرح بھٹک رہا تھا اور اسی طرح روحی عذاب میں مبتلا تھا کہ اپنے گناہوں کو بھی وہاں نہیں چھپا سکتا تھا۔ بہت ہی خوبصورت تشبیہ دے رہا ہے، بہت ہی خوبصورت بات بیان کر رہا ہے پروفیسر۔ کہتا ہے کہ وہاں پر ہمیشہ رہنے والی بے رحم وادی میں ہر گناہ ناک کے پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ یہ الفاظ ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے میں نظر آتے ہیں کہ جب وہ کوفے کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تمہارا کام اس طرح ہے، ان لوگوں کی طرح ہے، اور اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ ناک کا ایسا پانی کہ جسے دیکھ کر انسان کو متلی آ جاتی ہے۔ پروفیسر کہتا ہے میں کئی وجوہات کی بنا پر وہاں عذاب میں تھا، میں سب کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن صرف 2-3 کو بیان کروں گا۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا جائے کہ اس خدا کی ضرور عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، اس کا عاشق ہوا جائے، اس کو پوجا جائے کہ جو اپنے بندوں کے حقوق کا اس طرح سے خیال رکھتا ہے۔ خدا کتنا رحیم ہے کہ جس نے ہم پر ظلم کیا اس کو اس طریقے سے حساب لے رہا ہے، اس کو اس خوفناک اور آزار دینے والی وادی میں رکھ رہا ہے۔ ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ فلاں نے ہم کو اذیت کی، لیکن اس پر کوئی مصیبت آتے ہوئے نہیں دیکھتے اور مسلسل ہم رنج میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن وہ خدا پائی پائی کا حق لے کر رہتا ہے، بتا چکا ہے کہ دیکھو حق الناس کی معافی نہیں ہے، اس وقت تک معافی نہیں ہے کہ جب تک جس کا حق غضب کیا ہے وہ تمہیں معاف نہ کر دے۔ حق الناس کو خدا بھی معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ خود معاف نہ کر دے۔ ابا عبداللہ الحسین نے شب عاشوراء میں کیا کہا تھا کہ جس کی گردن پر کسی کا بھی حق ہے، حق الناس ہے، وہ چلا جائے۔ کیوں چلا جائے؟ اس لیے کہ شہید ہونا بھی تمہیں اس سے مبرہ نہیں کر سکتا، تم اس سے معافی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم خود جا کر اس سے معافی طلب نہ کر لو۔ اگر کوئی حق گردن پر ہے تو میں تمہیں اس سے آزاد نہیں کرا سکتا، شہادت تمہیں اس سے آزاد نہیں کرا سکتی۔ جب مسلم بن عقیل کو قتل کیا جانے لگا تو کہا کہ کوفے میں فلاں شخص کے اتنے پیسے مجھے دینے ہیں۔ لوگوں کا حصہ، لوگوں کا وقف کی ہوئی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے وقف کی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی امام بارگاہ میں کوئی دری وغیرہ وقف کی گئی ہے، لیکن اگر کسی کے گھر مجلس ہو تو وہ اٹھا کے لے کر چلا جاتا ہے، جبکہ یہ حق الناس ہے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ مشکل اتنی آسانی سے حل ہونے والی نہیں تھی، مجھے ضرور ان لوگوں کو جواب دینا تھا کہ کیوں میں نے ان کے ساتھ برائی کی، کیوں میں نے ان کا حق تلف کیا، اور میں مسلسل ان سے کہہ رہا تھا کہ میں شرمندہ ہوں، معذرت طلب کر رہا ہوں، لیکن ندامت کے الفاظ کا وہاں پر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ صرف مجھ سے اس حق کے طالب تھے کہ جو میں نے ان کا ضائع کیا تھا، اور میں کیسے جبران کر سکتا تھا، کیسے ازالہ کر سکتا تھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ مصنف نے پوچھا کہ آپ نے کیسی برائیوں کو انجام دیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ برائیاں تھیں، ایسی برائیاں تھیں کہ جن کو میں بہت چھوٹا سمجھتا تھا، جن کو میں برائی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا تھا، میں نے دوسروں کی گھروں کی دیواروں کو پھلانگا نہیں تھا، میں نے دوسروں کی ناموس پر اپنی آنکھیں نہیں ٹکائی تھیں، میں ایسے گناہوں کا مرتکب ہوا تھا کہ جو بظاہر میری نگاہ میں بہت چھوٹے تھے،
اور وہ تمام گناہ وہاں پر ریگستان کی ریت کی طرح بکھرے ہوئے تھے، حق الناس کی وادی میں بکھرے ہوئے تھے۔ اب مصنف درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ایک دو پر سے پردہ اٹھا دیں کہ آپ نے کون سی برائی کی تھی، اگر آپ اس کو فاش کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب پروفیسر کہتا ہے، میرا ایک ٹیچر تھا، ریاضی کا، میتھ کا ٹیچر تھا، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا، میں اس ٹیچر سے بیزار تھا اور اپنے ہم کلاسیوں کے گروپ میں ان کے سامنے بعض دفعہ اس کو گالی دے دیتا تھا۔ ٹیچر وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن اس کا وکیل اس عالم برزخ میں وہاں پر موجود تھا، اس کے چہرہ وہاں پر موجود تھا اور مجھ سے اعتراض کر رہا تھا کہ کیوں تم نے میرے معلم کی حیثیت کو دھبا لگایا، کیونکہ اس نے بڑے دل سوزی کے ساتھ مجھے میتھ سکھائی تھی۔ میں نے معذرت طلب کرنا شروع کی، لیکن وہ وکیل نے مجھ سے تقاضا کیا کہ میں اس کی گری ہوئی عزت کو واپس لوٹاؤں، اور اس کا یہ تقاضا معمولی انداز میں نہیں تھا بلکہ انتہائی بے رحمی اور منت کے ساتھ تھا کہ میرے وجود پر قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا۔ کیسے ٹپک رہا تھا؟ جیسے شیشے کو گرم کیا گیا ہو، دھات کو گرم کیا گیا ہو اور وہ آپ کے اوپر ٹپکائی جا رہی ہو۔ اس انداز میں، اس دردناک انداز میں وہ لوگ اپنے حق کا مطالبہ مجھ سے کر رہے تھے۔ پوچھا کہ کیا آپ اپنے استاد کی آبرو کو واپس لوٹا سکتے تھے؟ پروفیسر کہتا ہے، یہی کہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں عاجزی کے ساتھ، اندرونی چیخو پکار کے ساتھ میں ان سے معذرت طلب کر رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے اپنی ٹیچر کی حیثیت کو واپس لوٹاؤں، اور اس کے جواب میں بالکل خاموشی تھی۔ معلوم تھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے سوائے ان وکیلوں کی خواہشوں کو پورا کروں۔ جب برزخ کے میدان میں کوئی اس صورتحال میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا ہے، اور وہ اس قدر اس برزخ کی حق الناس کی وادی میں اس قدر منتظر رہے گا کہ جب تک وہ اصلی شخص مر نہیں جاتا، اور جب وہ مرنے کے بعد وہاں پر آئے گا تو یہ اس سے جا کر معافی مانگے گا۔ اگر وہ اس کے حق کو معاف کر دے تو صحیح ہے، اور اگر نہیں معاف کرتا تو دو صورت ہے، یا تو اپنی نیکیاں اس کو دو۔ جب اتنے سارے طلبکار وہاں پر موجود ہوں گے تو نیکیاں بھی تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جائیں گی، اور اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں بچی ہوں گی تو اس وقت آپ کو اس کے گناہوں کو اپنے ذمے لینا ہوگا۔ اب وہ کون کون سے گناہ آپ کی گردن پر ڈالتا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے، کیونکہ اس کو آپ کو راضی کرنا ہے۔ حق الناس بہت سخت ہے، آسانی سے اس سے گزرا نہیں جا سکتا۔ مرحوم آیت اللہ بہلول کہ جب وہ جنگ پر جا رہے تھے، ماموریت پر جا رہے تھے، تو اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ میں تمہارے حقوق کو پورا نہیں کر سکوں گا، کیونکہ 45 سال مسلسل سفر میں تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر۔ اپنی بیوی کو اس وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں کہ میں ہمسرداری کے حقوق کو انجام نہیں دے سکوں گا، تمہاری میری گردن پر حق ہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ وہ حقوق میری گردن سے اٹھا لیے جائیں۔ اور ان کے انتقال کے بعد 15 سال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اور جب اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہو تو کہتا ہے کہ میں 20 سال سے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، رکا ہوا ہوں، کیونکہ میں نے ایک خاتون کی غیبت کی تھی اور مجھ سے کہا گیا کہ کھڑے رہو، اس خاتون کی آبرو ریزی کی تھی، کھڑے رہو کہ جب تک وہ خاتون خود مر نہیں جاتی، اور وہ جب یہاں آئے گی تب اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔ وہ خاتون 20 سال کے بعد مرے گی۔ دنیا کا ایک دن وہاں کا 50,000 سال ہے۔ اب آپ سوچیں وہ کتنے ہزار سال برزخ میں کھڑا رہے گا، حق الناس کی وادی میں کھڑا رہے گا۔ حق الناس کی وادی کوئی معمولی وادی نہیں ہے، انتہائی وحشتناک، انتہائی خوفناک، انتہائی غمگین ناک وادی ہے۔
آغا بہاؤالدینی اپنے گھر پر علماؤں کی محفل ہوتی تھی کہ جس میں ایک عام شخص بھی آیا کرتا تھا۔ جو بھی علماء اندر آتے تھے، جو بھی عالم اندر آتے تھے، یہ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے یا ہاتھ ہلاتے تھے، لیکن جب وہ شخص آتا تھا تو اسے کوئی احترام نہیں ملتا تھا، نہ کھڑے ہوتے تھے، نہ ہاتھ ہلاتے تھے، اور وہ شخص خاموشی سے ایک کونے پر جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اتفاق سے اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آغا بہاؤالدینی کے چونکہ ان کے عالم برزخ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور جب اس نے اس شخص سے وہاں پر ملاقات کی تو اس نے کہا کہ آپ کا میری گردن پر حق ہے۔ پوچھا کیسا حق؟ کہا کہ جب سب آتے تھے تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ ہلاتے تھے، لیکن میرا احترام نہیں کرتے تھے، لہٰذا میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ مجھے کچھ نہیں سمجھتے تھے، یہ حق الناس ہے۔ اب آغا بہاؤالدینی نے اس سے پوچھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھے معاف کر دو؟ کہا اگر آپ مجھے ایک قرآن ختم کر کے اس کا ثواب مجھے بھیج دیں تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ اسی لیے جب بھی کوئی عارف بننا چاہتا ہے، کوئی اس میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے علماء کہتے ہیں کہ جاؤ امام زین العابدین علیہ السلام کی حقوق رسالہ کو پڑھو۔ اس سے انسان کے حقوق سمجھ آتے ہیں، اور انسان کو وادی حق الناس سے بھی عبور کرواتی ہے یہ کتاب۔ اگر اسے صحیح سے سمجھ لے اور اس پر عمل کرے، انسان جہنم سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے اطراف رہنے والے ایک ایک شخص کے ہم پر حقوق ہیں، حتیٰ مؤذن جو اذان دے رہا ہے اس کا بھی ہماری گردن پر حق ہے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ حتیٰ ریڈیو اور ٹی وی پر بھی جو اذان سن رہے ہیں اس مؤذن کا بھی حق ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کے نام پر کسی محفل میں داخل ہوتا ہے تو وہ بھی حق رکھتا ہے، اس کا بھی احترام کریں، اس کو جگہ دیں، ورنہ حق الناس کی وادی میں آپ کو روک کر رکھے گا کہ جب وہ محفل میں داخل ہوا تو آپ نے اس سے عزت نہ دی، اس کا احترام نہیں کیا، اس کے لیے جگہ نہیں کی۔ ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، اسپتالوں میں، بسوں میں یہ حق بہت زیادہ پامال ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑی عمر کا شخص محفل میں داخل ہوتا ہے یا سوار ہوتا ہے تو اس کے لیے جگہ نہیں کی جاتی۔ جوان ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، جوان سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تمام بوڑھے حق الناس کی وادی میں آپ کے منتظر ہیں کہ کیوں جگہ نہیں دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے حقوق ہم کو وہاں پر سالوں کھڑا رکھیں گے، اور پھر واویلا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ ایک تہمت لگائی، اعمال ختم ہو گئے، ایمان ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور جب آپ کا ایمان ختم ہو گیا، آپ دین سے خارج ہو گئے۔ اور پھر ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم روزانہ موبائلوں میں ہزاروں لوگوں کو کمنٹس کرتے ہیں، کسی کی عزت پامال کرتے ہیں، کسی کی آبروریزی کرتے ہیں، کسی کی غلط پوسٹ پر لائک کر دیتے ہیں۔ ان سب کا حساب کتاب ہے۔ جس جس کی بے حرمتی کی ہے، جس جس کا حق پامال کیا ہے، وہ سب حق الناس کی وادی میں ہمارے منتظر کھڑے ہیں۔ غلط پوسٹ دیکھی، اس پر کھڑے رہ گئے، اس کو ویو چلا گیا، اس کا بھی حساب کتاب ہے۔ آپ نے غلط پوسٹ کر دی، ہزاروں لوگ آ کر اس پر کھڑے ہو گئے، ان کا وقت ضائع کیا، اس کا بھی حساب کتاب ہے۔ وہ سب کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ نے کیوں غلط پوسٹ کر کے ہمارا وقت ضائع کیا۔ آپ کو اس ماحول میں بہت کم ملے گا کہ کسی کی تعریف کی جا رہی ہو، اکثر تہمتیں لگ رہی ہوتی ہیں، آبرو ختم کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کی پرسنل تصویر کو منتشر کر دیا جاتا ہے۔ حق الناس آسان نہیں ہے، انسان کے ناک سے چنے چبواتا ہے۔